بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا پہلا حق ہے اس پر ایمان لائیے کہ یہ اللہ کی حقیقی کلام ہے، جس طرح یہ نازل ہوئی اسی طرح آج تک ہمارے پاس پہنچی ہے، اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ یہ ایسی کتاب ہے، ایسی کلام ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، حرف او ریب نے تبدیل نے، آئے شرمندہ تأویل نے۔ اس کے کسی ایک حرف میں بھی شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ اس کی تفسیر اور اس کی وضاحت اس قدر ایویڈنٹ ہے کہ کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایمان لائیے، یہ اللہ ذوالجلال کی حقیقی کلام ہے، تکلم به حقیقہ من بدأ وإلیہ یعود۔ یہ اللہ کی کلام ہے، اللہ نے اسے کلام کیا ہے، اللہ ذوالجلال کی صفت ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے گئے، لکھنے والے لکھتے ہیں 18,000 کوڑے لگے کہ مانو قرآن مخلوق ہے، کہتے تھے نہیں، یہ اللہ کی صفت ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ فرق کیا ہے ان دونوں میں؟ فرق یہ ہے، اگر مخلوق کہہ دے تو مخلوق تو ساری فنا ہو جائے گی، تو اس کا مطلب ہے قرآن بھی فنا ہو جائے گا۔ وہ کہتے تھے نہیں، یہ اللہ کی صفت ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جس سے اللہ کی ذات کو فنا نہیں، اللہ کی صفات کو بھی فنا نہیں۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اس قرآن مجید پر ایمان لانے کے بعد اسے اس طرح پڑھو جس طرح یہ نازل ہوا۔ پڑھنے کا حق ہے جو آپ جی سمجھتے ہوں گے کہ قرائے کرام یا ماہرین قرآن پتہ نہیں کیوں بیٹھے رہتے ہیں، بس پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ یہ دین ہے، یہ عبادت ہے، اس سے بڑا خوبصورت وقت ہی کوئی نہیں ہے کہ انسان کے ہاتھ میں قرآن ہو اور وہ تلاوت کر رہا ہو۔ اور صحابہ اس قدر حساس تھے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ پڑھایا کرتے تھے ایک شخص کو۔ ایک دن پڑھا رہے تھے تو اس نے آیت پڑھی، انما الصدقات للفقراء والمساکین مرسلۃ، للفقراء مد نہیں کی۔ تو صحابی کہتے ہیں ما هكذا اقرأنیها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کے سنے ایسے نہیں پڑھایا، میں نہیں ایسے سنوں گا۔ شاگرد پوچھتا ہے وکیف اقرأکها یا ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن آپ کو اللہ کے سنے نے کیسے پڑھایا؟ پھر انہیں پڑھ کے سنایا، انما الصدقات للفقراء والمساکین، فمدها مد کر کے اس آیت کو پڑھا۔ یا اہل علم بیٹھے ہیں مد کریں یا نہ کریں معنی میں تبدیلی نہیں آتی، لیکن صحابی نے اس ادا کی حفاظت کیسے کی؟ چونکہ یہ اللہ کے سنے مد کی ہے، میں اس کے بغیر نہ پڑھاؤں گا نہ سنوں گا۔ اس کا تیسرا حق ہے کہ اس کو سمجھا جائے جس طرح صحابہ نے سمجھا۔ میرے پیارے بھائیوں، صحابہ کا انداز یہ تھا، كان اذا تعلم احد منا 10 آیات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن۔ صحابی کہتے ہیں ہم 10 آیتیں سیکھتے جب تک اس کے معانی نہ سمجھ لیتے، عمل نہ کر لیتے، ہم 11ویں آیت نہیں پڑھتے تھے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے، عمل نہیں تو یہ قرآن آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ صحیح بخاری کی روایت آپ نے سنی پڑھی ہوگی، اللہ کے رسول نے فرمایا میں معراج پہ گیا تو میں نے دیکھا ایک شخص بیٹھا ہوا، فرشتے کے ہاتھ میں پتھر ہے، اس کے سر پہ مار کر کچل دیتا ہے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ جواب ملا الذی یأخذ القرآن ویرفضہ وینام عن الصلاة المکتوبہ، یہ ہے قرآن پڑھنے والا جب فرض نماز ہو رہی ہوتی اور یہ سویا ہوتا تھا۔ عمل کے بغیر یہ بلندیاں نہیں ملتی۔ اور 5واں اور آخری حق یہ ہے کہ اس قرآن کو پہنچانے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو لگائیے۔
دنیا کے کونے کونے تک اس پیغام کو عام کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے، اللہ ذوالجلال ان بچوں کو عالم ربانی بنائے، ان کو بہترین قاری بنائے اور امت کا سرمایہ بنائے، اور وہ اساتذہ گرامی جن کی محنت سے اللہ کی رحمت کے بعد یہ خوشی دیکھنا نصیب ہوئی، اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں عزتوں سے نوازے۔ جس طرح انہوں نے بچوں کے سینوں کو آباد کیا ہے قرآن سے، اللہ ان کے دنیا اور آخرت میں گھروں کو آباد فرمائے۔ کتنے خوش نصیب ہیں والدین جن کے بچوں نے قرآن حفظ کیا۔ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اپنی طرف سے بھی اور جملہ انتظامیہ کی طرف سے بھی۔ اللہ ذوالجلال ان کے لیے سفارشی بنائے۔ ایک چھوٹا سا وعدہ لے سکتا ہوں آپ سے؟ دعا میں کر دیتا ہوں، یا اللہ جتنے بیٹھے ہیں سب کے بچوں کو حافظ قرآن بنا۔ کوشش کریں گے؟ بس یہی مطالبہ ہے۔ اور آپ بھی صبح اٹھ کے قرآن کی تلاوت کیا کریں، ہر نئے دن کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کیا کریں۔ وہ برکت آپ کے گھر اور آپ کی زندگی میں آئے گی جو آپ نے کبھی سوچی نہیں ہوگی۔ بارک اللہ فیکم وآخر دعوانا الحمدللہ۔